ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی معمولی نہیں ہے جس دروازے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، جس دروازے پر ملک الموت کھڑا ہو کر اجازت مانگتا تھا. فاطمہ، یہ جو تم سے بار بار اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے، یہ تمہارے گھر کا احترام ہے. یہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے. اسے اب واپس نہ لوٹاؤ، اسے بلا لو، یہ مجھے لینے آیا ہے. کہ بابا ملک الموت لینے آیا ہے؟ تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو تکلف کر کے نہیں رویا کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کیا کریں. جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہا ہے. اجرکم اللہ. عزادارو، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے. سیدہ نے فریادیں کی، بابا یہ آپ کے بعد آپ کی امت کو کیا ہو گیا؟ لوگ منہ موڑ موڑ کر جانے لگے. ابن قتیبہ دینوری ہمارے سنی بھائیوں کے عالم میں وہ لکھتے ہیں کہ 10 لوگ باقی رہ گئے. 10 لوگوں میں سے ایک شخص نے اپنے غلام قنفس کو بلایا اور کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ اور دروازے کو آگ لگاؤ. اور جب دروازہ جلا دیا گیا، عزادارو آدھا دروازہ جلا تھا، تو اس نے کہا اسے لات مار کے گرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب قنفذ نے لات ماری نا، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا. ایک شخص کہتا ہے میں نے فاطمہ زہرا کو دروازے کے نیچے دیکھا، میں جلتے ہوئے دروازے پر پیر رکھ کے گزرنا چاہتا تھا تو عظمت زہرا میرے ذہن میں آئی. مجھے خیال آیا کہ نبی نے اس کے فضائل بہت بیان کیے ہیں، تو میں نے پیر ہٹا لیا. مگر علی کا بغض غالب آیا اور علی کے بغض میں نے دروازے پر پیر رکھ کے گزرا. تو جب میں گزر رہا تھا تو آواز آ رہی تھی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے بچاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. اس قنفذ کا ایک اور جرم بتاؤں. جب مولا کو لے جا رہے تھے نا، مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا. جناب زہرا نے پہلے تو آواز دے کر کہا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو. جب کسی نے نہیں سنا تو بیوی نے اپنی چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کی اور کہا اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بال پریشان. جب بی بی نے چادر ہٹانا شروع کی نا تو مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگیں. قیامت کے آثار شروع ہو گئے، اس لیے کہ معصومہ کا ایک بال بھی اگر آسمان دیکھ لے تو آسمان گر جائے گا، آسمان گرے گا، قیامت آ جائے گی. آپ رو رہے ہیں نا، کربلا میں بھی کئی جگہ قیامت آئی، قیامت آ گئی تھی، مگر فوراً جس پہ مصیبت تھی وہ سجدے میں سر رکھ دیتا تھا. فوراً وہ کہتا تھا شکراً یا اللہ میں نہیں گھبرایا. سنیں گے
جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا اور حسین نے خون چلو پہ لے کر چہرے پہ ملا تو قیامت آ رہی تھی، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے کیا مصیبت ہوگی۔ یہ بچہ پوچھتا ہے نا، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں گزر گئی، آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پھٹی؟ ہاں ایسا ہوتا تھا۔ جیسے میرے مولا نے اپنے چہرے پہ خون ملنا شروع کیا، علی اصغر کا خون، تو قیامت آ رہی تھی۔ خون ملتے ہوئے فرمانے لگے حَوِّنْ عَلَيَّ أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، یا اللہ یہ مجھ پہ آسان ہو رہا ہے، تو مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ قیامت رک گئی۔ سنیں گے عزیزانو، جب حسین کے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی اور مولا نے برچی نکالی تو برچی نکل رہی تھی تو علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیوں کے رگڑنے کے ساتھ زلزلہ آ رہا تھا۔ اس وقت حسین کے علی اکبر نے کہا بابا شکرن للہ، بابا اللہ کا شکر۔ قیامت رک گئی۔ سنیں گے عزیزانو، جب حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑے تو کربلا میں قیامت آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی قیامت کے آثار شروع ہوئے زینب نے سجدہ شروع کر دیا، زینب نے سجدہ شروع کر دیا، زین العابدین امام نے سجدہ شروع کر دیا، ورنہ کچھ نہیں رہتا۔ اب یہاں سیدہ نے چادر ہٹانا شروع کی، علی کو چھوڑو ورنہ میں بال پریشان کر رہے ہوں، تو مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگیں، یہ روئی کے گالوں کے اتنا سب ہو جاتا۔ قیامت آنا شروع ہوئی تو مولا علی نے مڑ کر دیکھا اور کہا فاطمہ ہم سے وعدہ لیا گیا تھا، فاطمہ ہم سے عہد لیا گیا تھا، فاطمہ صبر کرو۔ علی کو کیسے زہرا جانے دے؟ چادر تو نہیں اتاری میری بیوی نے، قیامت تو نہیں ڈھائی، مگر چند قدم آگے بڑھی، مولا کی کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، زہرا نے اس کپڑے میں اپنے ہاتھ دیا علی کو روکنے کے لیے۔ سخت ہے، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں جی، 10 لوگ کھینچ رہے تھے، ایک زخمی زہرا روک رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ زمین پر بی بی کے پیر خط بنا رہے تھے، تو ایک شخص نے اپنے غلام قنفذ سے کہا کہ زہرا کا ہاتھ چھڑاؤ، اس نے تلوار کا دستہ فضا میں بلند کیا، سیدہ کے بازو پہ مارا، ہاتھ چھٹ گیا۔ علی میں نے تمہیں اللہ کے حوالے، اللہ لعنت اللہ الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي